اسکندر مجھے نہ کم از کم 10 بچے چاہیے، تبھی گھر میں اصل رونق لگے گی، ورنہ اس اتنے بڑے گھر میں اکیلے بور ہو جاتی ہوں۔ اسکندر جس وقت چائے کا ایک گھونٹ لینے ہی والا تھا، اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا۔ اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اس نے اپنے پینے والی چائے کو دیکھا، پھر آرزو کے چہرے کو دیکھا، پھر بے یقینی کے عالم میں اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے خود سے ہی سوال کیا، کیا واقعی؟ اس نے وہی سنا جو اس کا دماغ سوچ رہا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ اسکندر کی آواز شدید حیرت اور چھنچھلاہٹ کی عجیب سا امتزاج تھا، جسے وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہ آ پا رہا ہو۔ 10 بچے؟ آرزو، ہوش میں تو ہو تم؟ شادی کو بمشکل 1 مہینہ ہوا ہے اور تم 10 بچوں کی بات کر رہی ہو؟ تم خود ابھی ایک بچی ہو، ایک ڈاکٹر بننے والی اسٹوڈنٹ جس کی اپنی عقل ابھی کتابوں میں ہی اٹکی ہوئی ہے، اور تمہیں گھر میں ٹک کر ٹیم بسانی ہے۔ اسکندر نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا غصہ حیرت دونوں ہی عروج پہ تھے، مگر آرزو کے چہرے پہ موجود وہ بے پرواہی والی معصومیت دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا اپنا سر پیٹ لے۔ اسکندر کے منہ سے نکلی ہوئی بات پہ آرزو فوراً کتاب بند کی اور تیزی سے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک چمکیلی سی ضد صاف دکھائی دی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اتنے بچے پالنے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ آرزو نے طنزیہ انداز میں ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پہ فخر کا ایسا غمزہ آیا کہ اسکندر کا خون اور زیادہ کھول اٹھا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا تم نے۔ اسکندر نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، بازو سینے پہ باندھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ آرزو۔ 10 بچوں کے خرچے، ان کے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، پھر ان کے چونچلے سنبھالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اتنی جائیداد اور تنخواہ نہیں ہے میری کہ میں پورا چڑیا گھر میں بسا لوں۔ اسکندر کو لگا کہ شاید یہ حقیقت سن کے آرزو کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور اس بچگانہ بات کو یہیں ختم کر دے گی، مگر وہ آرزو کو جاننے میں اب بھی غلطی کر رہا تھا۔ آرزو نے اپنی جگہ سے ذرا سا آگے ہو کے بڑی بے باکی سے کہا، اوہ ہو، پیسوں کی اتنی ٹینشن ہے؟ آپ دل چھوٹا کیوں کر رہے ہیں مسٹر اسکندر؟ شادی پہ جو حق مہر کا 1 کروڑ روپیہ آپ نے مجھے دیا تھا نا، وہ پورے کا پورا میرے پاس محفوظ ہے۔ بس کوئی ٹینشن نہیں، میں اپنے حصے کے حق مہر کے ان پیسوں سے سارے خرچے، سارے بچے خود پال لوں گی۔ آپ کو ایک تھیلا بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بولو، اب راضی ہو؟ 1 کروڑ؟ اسکندر کا دماغ اب واقعی گھوم چکا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ اس لڑکی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے اور کس بے باکی سے شوہر کے ہی حق مہر کا تانا دے رہی ہے۔ غصے کی شدید لہر نے اسکندر کے پورے وجود کو جلا ڈالا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یا تو اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے یا پھر آرزو کو پکڑ کے ہلکا سا ہلا دے کہ اسے بولنے کا سلیقہ کب آئے گا، مگر مزید بحث کرنے یا اپنا مزید دماغ خراب کرنے کے بجائے وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے آرزو، اور میرا بالکل موڈ نہیں کہ میں اس فضول بحث میں مزید 1 منٹ بھی ضائع کروں۔ یہ کہتا ہوا اسکندر تیش میں بپھرا ہوا کمرے سے نکل گیا، سیدھا بستر پہ گیا اور منہ دوسری طرف کر کے کمبل تان کے سو گیا۔ پیچھے آرزو منہ پھلائے بیٹھی رہی، وہ یہ سوچتی ہوئی کہ اسکندر اتنی سی بات پہ آخر اتنی آگ کیوں لگ گئی۔ اگلی صبح جب خاندان کے تمام افراد ڈائننگ ٹیبل کے گرد براجمان تھے، ماحول کافی خوشگوار اور پرسکون تھا۔ اسکندر سکون سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی ماں اور بہنیں آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھیں۔ اتنے میں آرزو نے دودھ کا گلاس سائڈ پہ رکھا، سب کو ایک سرسری نظر دیکھا اور انتہائی معصوم اور سنجیدہ لہجے میں پتہ نہیں کیا سوچ کے وہ بم پھوڑ دیا۔ ممی، آپ کو پتہ ہے اسکندر کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس گھر میں ایک بھی بچہ نہیں چاہیے۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ایک دم پن ڈراپ سائلنس چھا گئی۔ اسکندر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ وہیں ہوا میں رک گیا۔ اس کا گلا سوکھنے لگا اور غصے سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کی ماں نے حیرت سے کبھی بیٹے کو دیکھا تو کبھی نئی نویلی دلہن آرزو کو، جبکہ باقی سب نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ سکندر سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے زور سے چائے کا کپ میز پہ رکھا، کرسی کو پیچھے سرکایا اور بجلی کی تیزی سے اٹھ کے سیدھا آرزو کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ آرزو کچھ سمجھ پاتی، سکندر اسے بازو سے پکڑ کے زبردستی اپنے اٹھایا اور سب کے سامنے گھسیٹتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوتے ہی سکندر نے غصے سے اسے بیٹھ کے قریب دھکیلا، خود اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے سینے میں سانسیں تیزی سے اٹھ رہی تھی۔
تمہیں عقل نام کی کوئی چیز چھوتی بھی ہے یا نہیں آرزو؟ اسکندر نے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے دانت پیس کے کہا۔ اس کا لہجہ سخت لیکن دھیما تھا۔ اس طرح کی نجی اور بچکانہ باتیں بھلا کوئی سب کے سامنے کرتا ہے؟ گھر بھر میں تماشا بنوا دیا ہے تم نے میرا۔ آئندہ کبھی کسی کے سامنے منہ سے یہ بات نکلی نا تو خیر نہیں تمہاری۔ میری بات کان کھول کے سن لو۔ مگر آرزو کہاں ہار ماننے والی تھی۔ اس نے اپنا گول مٹول سا منہ بھلایا، دونوں بازو سینے پہ باندھے اور الٹا آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، تو جھوٹ کیا بولا میں نے؟ آپ کو واقعی نہیں چاہیے نا بچے؟ اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی مجھے تو چاہیے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آخر کیا ہو جائے گا؟ ہمارے گھر میں بچے آ جائیں گے تو اس نے ٹھٹائی بھرے جواب پہ اسکندر کا دماغ ایک بار پھر گھوم گیا، مگر اس بار غصے کے ساتھ ساتھ اندر ایک بے بسی بھی تھی کہ وہ اس اڑیل اور بچکانہ ضد والی لڑکی کے ساتھ کیا کرے۔ اسکندر نے آرزو کے چہرے پہ موجود معصوم سی ضد اور غصے کو دیکھا تو اس کے اندر کا سارا طوفان ایک دم سے تھم گیا۔ غصے کی جگہ چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے آگے بڑھ کے آرزو کے دونوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، اسے پیار سے اپنے قریب کیا اور نرمی سے سمجھانے والے لہجے میں بولا، میری عقل مند بیوی، غصہ تھوک دو، ذرا عقل سے کام لو۔ ابھی تمہاری ڈاکٹر بننے کی پڑھائی آدھی ادھوری ہے۔ پہلے اپنی یہ میڈیکل کی ڈگری مکمل کرو، اس کے بعد جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ اب ان فضول چیزوں پر دماغ مت کھپاؤ، ٹھیک ہے؟ آرزو نے منہ بنا کے اپنا کندھا اسکندر کے ہاتھوں سے چھڑایا، کتابوں کا بیگ کندھے پہ ڈالا، برا سا منہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اسکندر نے ہلکا سا مسکرا کے سر ہلایا، اپنے آفس کے لیے تیار ہو کے نکل گیا۔ کالج کے لان میں دوپہر کی دھوپ میں آرزو اپنی دو قریبی دوستوں کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کا سارا دھیان صبح والے واقعے پہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی ایک دوست نے اسے غور سے دیکھا اور بنا سوچے سمجھے زہر آلود تیر چلا دیا۔ یار آرزو، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ تمہارا شوہر اسکندر ماشاءاللہ اتنا ہینڈسم پرسنالٹی والا، اور تم اتنی عام سی ہو۔ مجھے تو اندر سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کسی اور ماڈرن لڑکی کے چکر میں نہ پڑ جائے اور تمہیں چھوڑ نہ دے۔ اس ایک جملے نے آرزو کے دل پہ جیسے بجلیاں گرا دی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، اس کا دل ٹبک سے اچھل کے گلے میں آ گیا، کیونکہ صبح سے جو شک اور خوف اس کے اندر بیج کی طرح بویا کیا تھا، دوست کی اس بات نے اسے مزید خوفناک درخت بنا دیا۔ پہلی دوست کی بات پہ آرزو کا سانس اٹکا ہی تھا کہ دوسرے نے جلدی پہ تیل چھڑکتے ہوئے مزید زہر کھولنا شروع کر دیا۔ اس نے آرزو کے قریب ہو کے سرگوشی کے انداز میں کہا، ہاں یار، یہ بات 100% سچ ہے۔ اگر تم اپنا گھر بچانا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ اسکندر ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو کوئی قدم اٹھاؤ، جلدی سے بچہ پیدا کر لو، ورنہ مجھے تو اندر سے یہی ڈر لگتا ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ مستقل نہیں دیکھنا چاہتا، بس کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں ساتھ رکھا ہوا ہے۔ دوستوں کے منہ سے نکلے ہوئے ان الفاظ نے آرزو کے کمزور دل پہ ہتھوڑے کی طرح چوٹ کی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اندر تک خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جو اب تک اسکندر کے ساتھ اپنی چھوٹی موٹی نوک جھونک کو ہنسی مذاق سمجھ رہی تھی، اب اسے ایک ہولناک حقیقت لگنے لگی تھی۔ اس کے دل میں عدم تحفظ کا ایک ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا جس نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شام کو جب آرزو کالج سے واپس گھر لوٹی تو اس کا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ گھر میں چہچہاتی رہتی تھی، آج خاموش کی ایسی دیوار چادر اوڑھ چکی تھی کہ کسی کو اس کی آہٹ تک محسوس نہ ہوئی۔ اس نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے، ڈنر کی میز پہ سب کی موجودگی کے باوجود ایک نوالا بھی ٹھیک سے منہ میں نہ ڈالا، اور کھانا ختم ہوتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے بستر پہ بیٹھنے کے بجائے اپنی تمام میڈیکل کی موٹی موٹی کتابیں نکالیں، ان کے صفحات کھولے، اپنا پورا سر ان میں اس طرح چھپا لیا جیسے وہ باہر کی دنیا سے کٹ جانا چاہتی ہو۔ اس کی خالی خالی ڈری ہوئی نگاہیں کتاب کے الفاظ پہ جمی تھیں، مگر دل و دماغ میں وسیع بس خوفناک جملے گونج رہے تھے۔ اسکندر اسے اپنے ساتھ مستقل نہیں دیکھنا چاہتا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جب اسکندر دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، اس کی نظر بیڈ پہ بیٹھی آرزو پہ پڑی، جو پوری طرح کتابوں میں منہ گھسائے بیٹھی تھی، شام سے ایک لفظ تک نہیں بولی تھی۔ اس کا دل ہلکا سا بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا صبح کالج جانے سے پہلے اس کا موڈ کیسا اکھڑا تھا۔ اسکندر اب آہستہ سے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بغیر کسی وارننگ کے اس کے ہاتھ سے وہ موٹی کتابیں کھینچ کے دور رکھیں۔
اس سے پہلے کہ آرزو کچھ سمجھ پاتی، اس نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اسے کھینچا اور سیدھا اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آرزو کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اسے کھوڑنے لگی، مگر اسکندر نے اپنے مضبوط بازو اس کے گرد حائل کر رکھے تھے۔ اس کے ماتھے پہ بکھری لٹوں کو محبت سے کان کے پیچھے گرتے ہوئے نہایت نرمی اور پیار سے پوچھا، اب بتاؤ میری جان، اتنی خاموش کیوں چھائی ہوئی ہے؟ کیا پڑھ رہی ہو اتنا دل لگا کے؟ ویسے پچھلے سیمسٹر کا رزلٹ کیسا رہا تھا تمہارا؟ آرزو کے دماغ میں تو اس کی دوستوں کی وہ زہر آلود جملے ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اسکندر اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اسکندر کی اس محبت بھری قربت اور لاڈ پیار نے اس کے اندر موجود عدم تحفظ کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اسکندر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود کو اس کی گود سے چھڑایا اور پیچھے ہٹ کے بیڈ کے دوسرے کونے پہ ہو گئی۔ انتہائی سخت اور روڈ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو کیا مطلب مجھ سے؟ اپنی زبردستی پیار جتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی پڑھائی اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ اسکندر اس کے اس اچانک اور سخت رویے پہ دنگ رہ گیا۔ وہ جو اسے منانے اور اس کا دل بہلانے آیا تھا، آرزو کی اس بے رخی پہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اگلے لمحے اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائی اور پیار سے ہنستے ہوئے بولا، ارے باپ رے، اتنی گرمی! اچھا بابا سمجھ گیا، تو تم اب تک 10 بچوں والی بات پہ مجھ سے ناراض بیٹھی ہو؟ حد ہے یار، اتنی سی بچکانہ بات پہ اتنے دن کون ناراض ہوتا ہے؟ دل سے غصہ نکالو اور میری طرف دیکھو۔ مگر آرزو نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ اس نے سختی سے اپنا منہ دوسری طرف گھما لیا، بازو باندھ کے بیٹھ گئی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ اس کا یہ سرد بے پرواہ رویہ دیکھ کر اسکندر کی مسکراہٹ مانند پڑ گئی۔ اس کے اندر گہری پریشانی اترنے لگی۔ آخر صبح سے لے کے اب تک ایسا کیا ہو گیا کہ اس کی ہنستی کھیلتی بیوی پتھر کا بت بن گئی؟ آرزو کی اس سرد محری اور بے اعتنائی نے اسکندر کو اندر سے الجھا کے رکھ دیا۔ وہ رات بھر کڑوتیں بدلتا رہا، سوچتا رہا کہ آخر اس کی ایک بات پہ آرزو اتنی زیادہ کیوں بدل گئی ہے۔ وہ تو اسے صرف سمجھا رہا تھا، پھر یہ خاموشی، یہ دوری کیسی؟ اگلی شام جب وہ دفتر سے جلدی گھر لوٹا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ آرزو کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے باہر لے جائے گا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا جہاں آرزو خاموشی سے کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا اور پیار سے بولا، آرزو چلو اٹھو، باہر چلتے ہیں، کسی اچھے ریسٹورینٹ میں ڈنر کرتے ہیں، پھر ایک لمبی لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے۔ کافی دنوں سے تم باہر نہیں گئی۔ مگر آرزو نے کتاب سے سر اٹھائے بغیر انتہائی سرد روکھے لہجے میں جواب دیا، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، نہ مجھے ڈنر کا شوق ہے، نہ ہی کسی لانگ ڈرائیو کا۔ آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے پڑھنا ہے۔ اسکندر نے اسے منانے کی لاکھ کوشش کی، مگر سامنے ہاتھ جوڑے پیار سے سمجھایا، مگر آرزو نے ہر بار اس کی پیشکش کو بڑی سختی سے رد کیا، منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اگلے 2 دن تک اسکندر نے ایک اچھے اور فرما بردار شوہر کی طرح آرزو کی بھرپور دیکھ بھال کی۔ وہ جانتا تھا اندر سے اکیلی اور پریشان ہے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ وہ صبح آفس جانے سے پہلے آرزو کی پسند کی کافی خود بنا کے اس کے ٹیبل پہ رکھتا، دوپہر کو اس کے کالج اور گھر کے لیے پسندیدہ ریسٹورینٹ سے کھانا منگواتا، شام کو اس کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے اسے ہنسانے کی ناکام لیکن پیار بھری کوششیں کرتا۔ وہ ذرا سا بھی محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ آرزو کے اس رویے سے تنگ آ رہا ہے۔ ان 2 دنوں کے مسلسل بے لوث توجہ، اس کی خلوص سے بھری دیکھ بھال اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی بے پناہ محبت نے آخرکار آرزو کے پتھر سے بنے دل پگھلا ہی دیا۔ تیسری رات جب اسکندر معمول کے مطابق اس کے پاس آیا، خاموشی سے اس کے ماتھے پہ محبت سے بوسہ دے کے بیٹھ گیا، تو آرزو مزید اپنے اس مصنوعی غصے کو برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنی کتاب ایک طرف رکھی، اچانک اٹھ کے دیکھنے لگ گئی۔ اسکندر نے فوراً اپنا مضبوط بازو اس کے گرد حائل کر لیے، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھا، اب تو غصہ ختم ہو گیا نا میری جان؟ آرزو نے اس کے سینے سے لگے ہلکے سے نفی میں سر ہلا دیا، اور یوں اسکندر نے اپنی سچی محبت سے آرزو کا روٹھا ہوا دل ہمیشہ کے لیے منا لیا۔ اس کے بعد چند دن اسکندر اور آرزو کی زندگی کے سب سے حسین اور خوبصورت دن ثابت ہوئے۔ وہ تلخیاں، وہ شکوے، وہ دوریاں جیسے کہیں کھو گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اور زیادہ قریب آ رہے تھے۔ اسکندر کی بے پناہ محبت، اس کی چھوٹی چھوٹی کیئر، اس کا ہر لمحہ آرزو کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا
کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ دونوں اس نئی نویلی ازدواجی زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر یہ سکون اور خوشیاں زیادہ دیر پر ثابت نہیں ہونے والی تھی۔ ایک رات جب خاندان کے تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پہ ایک ساتھ پرسکون ماحول میں ڈنر کر رہے تھے، چاروں طرف ہلکی پھلکی باتوں کا شور تھا، تو اچانک اسکندر کی ماں نے وہ بم پھوڑ دیا جس نے ہنستے کھیلتے ماحول کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اسکندر کی ماں نے چمچ سائڈ پہ رکھا، سب کو ایک سرسری نظر سے دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر گویا ہوئی، بیٹا اسکندر، میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں چاہتی ہوں تمہاری دوسری شادی کر دی جائے۔ نائلہ میری بھانجی، یاد ہے نا، شادی سے پہلے یہی طے ہوا تھا کہ تمہاری شادی اس سے ہوگی، تو بس اب میں چاہتی ہوں یہ معاملہ جلد از جلد طے کر لیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے سب لوگوں کے ہاتھ وہیں رک گئے، ایک دم سے سناٹا چھا گیا، وہ ہر ایک کا چہرہ اشتعال اور حیرت سے سفید پڑ گیا۔ ماں کے منہ سے نائلہ کے ساتھ دوسری شادی کا سن کے اسکندر کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں پلیٹ میں رکھا اور اپنی ماں کو دیکھا، سخت الجھن بھرے لہجے میں وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ مما، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوش میں تو ہیں نا آپ؟ میری شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا پورا اور آپ میری دوسری شادی کی بات کر رہی ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ اسکندر کی ماں نے ذرا سی بھی شرمندگی محسوس کیے بغیر بڑے آرام سے چائے کا گھونٹ بھرا اور سنجیدگی سے بولی، اس میں مذاق والی کون سی بات ہے اسکندر؟ کون سا میں آج کوئی نئی بات کر رہی ہوں، تمہیں یاد نہیں؟ آرزو کے ساتھ اس کی زبردستی شادی سے پہلے تم خود نائلہ کو پسند کرتے تھے اور ہم سب کو یہی لگ رہا تھا کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی، تو اب جب موقع ہے اپنے وعدے اور ارادے سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے اسکندر کے بابا کا چہرہ غصے سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی یہ بےہودہ احکامانہ بات مزید برداشت نہ ہو سکی۔ انہوں نے اپنی تیز اور غصے سے بھری نظروں سے اپنی بیوی کو گھورا، میز پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے گرجدار آواز میں بولے، خاموش ہو جاؤ بیگم، کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ ذرا تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس وقت ٹیبل پہ کون بیٹھا ہے؟ آرزو بھی یہی موجود ہے، اسکندر کی شادی ہو چکی ہے، یہ کون سا وقت ہے اور کون سی بات ہے جو تم سب کے سامنے چھیڑتی؟ آئندہ منہ سے ایسی فضول بات نہ نکلے، اگر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ باپ کی اسٹانٹ پہ ماں نے ہڑبڑا کے منہ پھیر لیا، مگر جو زہر کھلنا تھا وہ تو پوری طرح کھل چکا تھا۔ باپ کی ڈانٹ کے بعد ڈائننگ ٹیبل پہ ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ اسکندر کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اس نے گھبرا کے فوراً اپنی نظریں آرزو کی طرف اٹھائیں جو پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالنے اور بات کو سنوارنے کی کوشش میں اسکندر نے ہڑبڑا کے کہا، مما پلیز آپ چپ کر جائیں، میں مانتا ہوں کہ میں شادی سے پہلے نائلہ کو پسند کرتا تھا، لیکن اب وہ بات مگر اسکندر کا وہ جملہ ادھورا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لفظ لیکن اس کے بعد اپنی صفائی پیش کرتا۔ آرزو نے آگے بات سننے کی زحمت نہیں کی، اس کے لیے بس اتنا سننا کافی تھا کہ اسکندر اسے شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ آئے، دل کا وہ تمام خوف اور تحفظ ایک طوفان بن کے باہر نکل آیا اور وہ ایک ہی جھٹکے کے ساتھ کرسی پیچھے دھکیل کے کھڑی ہوئی اور صدمے غصے کی شدت سے کانپتی ہوئی تیزی سے بھاگ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی آرزو کا سب ٹوٹ گیا، اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کا دل بری طرح کٹ رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، کانوں میں اس کے دوستوں کے کہے ہوئے وہ جیلی اور کسی ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے، یار آرزو، تمہارا شوہر کسی اور کو چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ مستقل نہیں بسانا چاہتا، وہ تو بس کسی مجبوری میں تمہیں ساتھ رکھے ہوئے ہے۔ اسے اب اپنی دوستوں کی کہی ہوئی باتیں حرف بحرف سچ لگ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اسکندر کی وہ ساری محبت، وہ دیکھ بھال، وہ اس آج کی ساس نے اتنے سال کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ آرزو اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی، اس کا چھوٹا سا دل اس درد اور دھوکے کو برداشت کرنے سے قاصر تھا۔ ادھر ڈائننگ ٹیبل پہ جیسے ہی آرزو بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی، اسکندر کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی کرسی پیچھے دھکیلی، تیزی سے قدم اٹھاتا سیدھا کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ جانتا تھا
آرزو کے دل میں کیا طوفان اٹھ رہا ہوگا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، سوائے آرزو کی دبی دبی سسکیوں کے علاوہ اندر سے بالکل خاموشی تھی۔ وہ اسکندر بے بسی کی انتہا پہ تھا، وہیں باہر کھڑا صفائیاں دینے لگا۔ آرزو خدا رہا دروازہ کھولو، وہ ماں کی بات تم نے ادھوری سنی تھی۔ میں نائلہ کو پہلے پسند کرتا تھا، لیکن اب میری زندگی میں صرف تم ہو۔ حالات بالکل بدل چکے ہیں، میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، میری بات کا یقین کرو پلیز۔ اس نے کتنی ہی منتیں کی، کتنی ہی بار دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اندر موجود آرزو نے پتھر کا دل کر کے ایک بار بھی دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ باہر دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا مایوس ہو گیا، جبکہ اندر آرزو اپنے آنسو پہنچتی ہوئی بستر پہ جا کے لیٹ چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد اگلے چند دن پورے گھر میں ایک سرد جنگ کا خوفناک ماحول طاری رہا۔ آرزو نے اسکندر سے بولنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ وہ صبح اٹھتی، ناشتے کی میز پہ پتھر کی طرح خاموش بیٹھی رہتی، پھر خود کو اس درد اور دھوکے سے بچانے کے لیے مکمل طور پہ اپنی پڑھائی، کالج، ہسپتال کے چکروں میں غرق کر لیتی۔ صبح سویرے گھر سے نکل جاتی، دیر گئے تک کتابوں اور ڈیوٹی میں خود کو اس قدر الجھا لیتی کہ اسے اسکندر کی صورت دیکھنے کو ہی نہ ملتی، اور اسکندر اس کے آگے پیچھے گھومتا، اوندھے منہ۔ اسکندر جاگنے سے پہلے ہی اوندھے منہ بستر پہ لیٹ کے سو جانے کا ناٹک کرتی۔ اسکندر اسے منانے کی ہزار کوششیں کر چکا تھا، مگر آرزو کے اس برف جیسے سرد رویے اور خود پڑھائی میں قید کر لینے والے انداز نے اسکندر کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ گھر کی فضا اتنی بھاری اور گھٹن زدہ ہو چکی تھی، ہر کوئی اس خاموش طوفان سے خوف زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی گھر کی فضا میں کشیدگی برقرار تھی کہ ایک روز دوپہر نائلہ کا اچانک گھر پہ دعویٰ بولنا آرزو کے لیے کسی نئے امتحان سے کم نہیں تھا۔ اسکندر گھر پہ نہیں تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکندر کی ماں نے ڈرائنگ روم میں نائلہ کے لیے ایسی دھوم دھام سے آؤ بھگت کی کہ دیکھنے والا اسے اس گھر کی اصلی بہو سمجھے۔ آرزو جو اپنی کتابیں اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی، وہاں کی رونق دیکھ کے رک گئی۔ اسکندر کی ماں نے انابیہ کا ہاتھ تھامی اسے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے اور اونچی آواز میں بول رہی تھی، نائلہ بیٹا، تم تو اس گھر کی رونق ہو۔ تمہارے جانے کے بعد تو جیسے گھر کی ہر ایک خوشی ہی ختم ہو گئی تھی۔ تمہاری تمیز، تمہارا سلیقہ یہاں کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسکندر کے لیے تم سے بہتر جیون ساتھی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے تنزیہ نظروں سے آرزو کو دیکھا، جو سیڑھیوں کے آخری سینے پہ کھڑی سب سن رہی تھی۔ آرزو کا دل اندر سے جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ کے مسل دیا ہو۔ ماں کی باتوں کا ہر لفظ اسے نیچا دکھانے کا یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت محض ایک مہمان یا ناپسندیدہ فرد جیسی ہے۔ نائلہ نے شرما کے سر جھکا لیا۔ اسکندر کی ماں نے مزید زہر اگلتے ہوئے آرزو کی طرف اشارہ کیا۔ آرزو تو بس اپنی کتابوں کی دنیا میں کھوئی رہتی، اسے گھر داری، شوہر کے حقوق کا کیا پتا۔ بیٹی کو تو ایسا ہونا چاہیے جو گھر کو جنت بنا دے، نہ کہ کتابیں پڑھ پڑھ کے وقت ضائع کرے۔ آرزو نے اپنی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو زبردستی ضبط کیا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، سانس لینا بھی دو بھر ہو رہا تھا۔ اسے لگا اسکندر کی ماں کی باتیں صرف لفظ نہیں بلکہ خنجر ہیں جو سیدھے اس کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ مزید وہاں رک کے تماشا بننے کے بجائے خاموشی سے مڑی اور دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا اور اسے اپنا آپ اس گھر میں سب سے زیادہ اجنبی اور غیر محفوظ ہونے لگا۔ اسکندر جب دفتر سے معمول سے جلدی گھر لوٹا تو اسے ڈرائنگ روم میں نائلہ کی کھنکتی ہوئی ہنسی اور اپنی ماں کی چہل پہل کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کمرے کا ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ نائلہ کو اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھے دیکھ کر اسکندر کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو پہلے ہی آرزو کے اس رویے سے کشیدہ تھی اور اس منظر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ماں کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ سخت اور سرد تھا۔ ماما، میں نے صبح آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس معاملے میں مزید کوئی مداخلت نہیں چاہیے۔ نائلہ یہاں بلانے کی ضرورت تھی؟ ماں نے کچھ کہنا چاہا مگر اسکندر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا کرخت پن تھا جو اس گھر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ دیکھیں ماما، میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں آپ کی، لیکن آرزو میری بیوی ہے۔ میرا گھر، میری زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا۔ اگر میں نے ایک بار کہہ دیا کہ نائلہ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، تو مہربانی کر کے دوبارہ ایسے کوئی بات یا ایسا کوئی قدم اس گھر میں نہ اٹھائیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر کا
سکون مزید برباد ہو۔ اگر آپ کی طرف سے دوبارہ ایسی کوشش کی گئی تو مجھ سے سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ اسکندر کی ٹوک وارننگ سے نائلہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا اور وہاں بیٹھنے کی ہمت نہ پا سکی۔ اسکندر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، مڑا اور سیدھا آرزو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی تڑپ تھی کہ وہ جا کے آرزو کو بتا سکے کہ وہ اس کے ساتھ کتنا ناانصاف ہو رہا ہے، وہ ان کی تمام باتوں سے کتنا دور ہے۔ اسکندر نے تیزی سے قدم بڑھائے اور سیدھا آرزو کے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ کمرے کے ایک کونے میں آرزو منہ پھیلا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کندھے ہلکے سے ہل رہے تھے جیسے وہ ابھی بھی اندر ہی اندر رو رہی ہو۔ اسکندر نے نرمی سے اس کے قریب آیا۔ اس کا دل آرزو کی اس حالت کو دیکھ کے پگھل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے آرزو کا بازو پکڑا، اسے اپنی طرف گھماتے ہوئے انتہائی عاجزی اور محبت سے بولا، آرزو پلیز میری بات سنو۔ وہ سب جو نیچے ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے ابھی نائلہ کو اور ماما کو صاف کہہ دیا ہے کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ تم کیوں ہر اس بات کا غصہ نکال رہی ہو؟ میری زندگی میں نائلہ کی کوئی جگہ نہیں، صرف تم ہو۔ مگر اسکندر کی اتنی محبت، صفائی اور یقین دہانی کا آرزو پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو ایک جھٹکے سے اسکندر کی پشت سے چھڑایا، پیچھے ہٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی سرد اور تلخ لہجے میں بولی، آپ کو صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں اسکندر، نہ ہی مجھ پہ یہ احسان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا دل پہلے ہی نائلہ کی دھڑکتا اور اس کی ماں بھی وہی چاہتی ہے تو آپ کو واقعی میں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بیچ میں لانے کی کیا ضرورت؟ آپ آزاد ہیں، جائیں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، کوئی امید مت رکھیے گا۔ آرزو کے منہ سے نکلنے والے ان تلخ اور خود غرض بھرپور جملوں نے اسکندر کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کچھ دن پہلے تک اس کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی، آج وہ اتنی بے رحم انداز میں کسی اور کے حوالے کرنے کی بات کر رہی تھی۔ آرزو کے منہ سے نکلے ان اور بے رحم الفاظ اسکندر کے اندر چھپے ہوئے تھے، صبر کے آخری بند کو بھی توڑ دیا۔ غصہ بھی، بے بسی بھی اور مسترد کیے جانے کا احساس بھی ایک ساتھ اس کے دماغ میں ابل پڑا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ آرزو مزید کوئی زہر آلود بات کرتی، اسکندر نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس کا بازو مضبوط گرفت میں لے لیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے بازو کو کھینچ کے بالکل اپنے سامنے کیا، اتنے پاس کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ آرزو نے ہڑبڑا کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اسکندر کے بازو لوہے کی دیوار کی طرح سخت اور گھائل ہو چکے تھے۔ تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے پھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن سخت اور آواز میں بس بہت ہو گیا، ایک لفظ بھی نکالا نہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ کون سا احسان اور کس آزادی؟ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو اور میں صرف تمہارا ہوں۔ یہ فضول اور بچکانہ باتیں بالکل میرے دماغ میں مت پھینکو۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ میرا نائلہ سے کوئی تعلق نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ میرے دل میں شک کے روز میرا وجود، میرا خون چلا رہی ہو۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا، اتنا ہی اس میں سکندر کی مضبوط گرفت اور اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کے آرزو کا دل اندر سے پگھلنے لگا۔ اس کی انا جو اسے بار بار پیچھے دھکیل رہی تھی، وہ سکندر کی اس شدت کو دیکھ کے لرز اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ بھلا کے اس کے سینے میں چھپ جائے، مگر اس کے دماغ میں گونجتی دوستوں کی باتیں اور ماں کی کہی ہوئی وہ تلخ حقیقت اسے خاموش نہ بیٹھنے دیتی۔ آرزو نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے اسکندر کی گرفت سے خود کو چھڑایا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو سمیٹا اور نم آنکھوں سے اسکندر کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جس نے اسکندر کو ساکت کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف شک کر رہی ہوں اسکندر، مسئلہ وہ محبت نہیں ہے جو آپ اب مجھ سے کہتے ہیں، بلکہ وہ احساس ہے جو میرے دل میں ہر وقت چھپتا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، ایک ایسی کتاب جس کا پہلا باب کسی اور کے نام لکھا جا چکا ہو، کیا دوسرا باب پڑھنے میں وہ کشش باقی رہتی ہے جو محبت شروع میں کسی اور کے نام تھی؟ اس میں اپنی کوئی شراکت داری نہیں چاہتی۔ مجھے آپ کا ہمدردانہ ساتھ نہیں چاہیے، مجھے وہ محبت چاہیے تھی جو صرف اور صرف میری ہوتی ہے۔ میں کسی پرانی یاد کا بھی سایہ نہ ہوتا۔ وہ اتنا کہہ کے خاموش ہو گئی۔ اس کی انا اب بھی اس کے جذبات پہ غالب آ چکی تھی۔ اس نے اپنے الفاظ سے محبت کو ایک ایسی دیوار کھڑی کر لی جسے توڑنا اب اسکندر کے لیے پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اسکندر اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں شدید درد اور حیرت تھی۔ آرزو نے محبت کو صرف ایک حصے داری اور پرانی یادوں کے ترازو میں تول کر
کتنا چھوٹا کر دیا تھا، گھر کی کشیدگی، مسلسل روتے رہنے، اوپر سے کھائے پیے بغیر خود کو پڑھائی میں الجھائے رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آرزو کا جسم اب ذہنی دباؤ کو مزید برداشت نہ کر سکا۔ اگلے دن کالج میں کلاس کے دوران اس کا سر چکرایا اور سیڑھیوں پہ چل رہی تھی تو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ سر میں ایک شدید چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی دوستی اسے سنبھال پاتی، بے ہوش ہو کے دھڑام سے زمین پہ گر پڑی۔ کالج کے لان میں ایک دم سے ہلچل مچ گئی۔ اس کی دوستیں گھبراہٹ سے چیخ پڑیں اور دوڑ کے اس کے پاس آئیں۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ دوستوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اتنے میں ایک سمجھدار دوست نے آرزو کا فون نکالا، کانپتے ہاتھوں سے اس کی کانٹیکٹ لسٹ کھولی، فوراً اسکندر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی اسکندر نے فون اٹھایا، ادھر سے دوست کی گھبرائی ہوئی سسکتی ہوئی آواز گونجی، ہیلو اسکندر بھائی، جلدی سے کالج پہنچے، آرزو کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ اچانک بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ فون پہ یہ جملہ سننا تھا کہ اسکندر کی ہاتھ سے فائل چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے ساکت ہو گئی۔ فون کال کٹتے ہی اسکندر پاگلوں کی طرح اپنی کرسی سے اٹھا، بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سیدھا کار کی طرف بھاگا۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے قرار تھا اور دماغ میں بس ایک ہی خوف لرز رہا تھا کہ اس کی آرزو کو کچھ نہ ہو۔ وہ ریکارڈ توڑا، اسپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا ہسپتال پہنچا، جہاں کالج کی انتظامیہ اور اس کی دوستیں آرزو کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جانے کے لیے کھڑی تھیں۔ اسکندر گاڑی وہیں درمیان میں چھوڑ کے دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کے بغیر بے ہوش پڑی ہوئی آرزو کو اپنے مضبوط باہوں میں اٹھایا اور دوڑتا ہوا ایمرجنسی روم میں لے کے آیا۔ اس کی آنکھوں میں آرزو کے لیے جو خوف، بے بسی اور دیوانہ وار محبت چھلک رہی تھی، اسے دیکھ کے وہاں موجود ڈاکٹر نرسیں بھی دنگ رہ گئیں۔ ڈاکٹر نے فوراً آرزو کو بیڈ پہ لٹا کے اس کا معائنہ شروع کیا اور اسکندر کو باہر انتظار کرنے کا کہا، مگر اسکندر تو پتھر کا بت بنا وہیں اس کے پاس کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں آرزو کے پیلے سرد چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب ڈرپ لگنے اور انجیکشن کے اثر سے آرزو کو ہوش آیا تو اس کی پلکیں ہلکی ہلکی جنبش کرنے کے بعد اٹھیں۔ کمرے میں صرف ڈرپ کرنے کی ٹک ٹک اور اسکندر کی مدھم سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ آرزو نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا، اسکندر اس کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے آرزو کے ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ اسکندر نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا اور آرزو کا ہاتھ چھوا، شکست خوردہ لیکن بھیگے ہوئے لہجے میں بولا، ہوش آ گیا میری جان۔ اس کی آواز اتنی بھری ہوئی تھی کہ کلیجہ چیخ رہی تھی۔ نہیں، ذرا سا بھی احساس ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں رہتا۔ آرزو، یہ کیسا غصہ، کیسی انا تھی جو تم نے اپنی صحت پہ حاوی کر لی۔ خدارا، اب اور میرا ایسا امتحان مت لو، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ آرزو نے اپنی مدھم نڈھال نظروں سے اسکندر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سچی تڑپ اور بے پناہ محبت دیکھ کر اس کا دل اندر تک ہل گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اسکندر کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی اپنی ضد ان دونوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ آرزو نے جب اسکندر کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں بے پناہ محبت تھی، خوف اور لاچارگی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی زندگی میں اس نے پہلی بار اسکندر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، وہ اسکندر جو ہمیشہ مضبوط، بے پرواہ انسان بنا ہوتا تھا، آج صرف اس کی خاطر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی انا کی وہ تلخ باتیں، دوستوں کی کہی ہوئی تمام گھٹیا باتیں ایک لمحے میں ہوا ہو گئی۔ آرزو کا پتھر بنا دل اس شدت سے پگھلا کہ اس کے اپنے آنسو بھی بہہ نکلے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا، کمزوری سے کانپتے ہوئے اسکندر کے ماتھے پہ رکھی، بکھری لٹوں کو سہلایا۔ میں پاگل ہو گئی تھی اسکندر۔ آرزو کی آواز اتنی دھیمی اور بھری ہوئی تھی کہ شاید اسکندر تک پوری طرح پہنچ پاتی، مگر اسکندر نے اس کا ایک ایک لفظ اپنے دل پہ محسوس کیا۔ آپ کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، مجھے معاف کر دیں، میں نے بلا وجہ آپ کو اور خود کو اس عذاب میں ڈالا۔ اسکندر نے فوراً اپنا چہرہ آرزو کے قریب کیا اور اسے چومتے ہوئے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ معافی مت مانگو آرزو، کبھی خود کو تکلیف مت دینا۔ میری سانسیں رکنے لگی ہیں۔ اس ہسپتال کے چھوٹے سے کمرے میں
ان دونوں کے درمیان کے سارے فاصلے جو غلط فہمیوں اور شک نے پیدا کیے تھے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ وہاں نہ کوئی انا تھی، نہ کوئی پرانی یادوں کا سایہ، بس ایک دوسرے کی تڑپ، دل کی سچی بات تھی جو اب زبان پہ آ رہی تھی۔ ہسپتال سے آرزو کو بحفاظت گھر لانے، اسے دوا دے کے سلانے کے بعد اسکندر کے چہرے پہ عجیب سی سنجیدگی، فیصلہ کن تاثر تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا جہاں اس کی ماں اور نائلہ ابھی تک موجود تھیں۔ اسکندر کی سرخ آنکھیں، بکھرے بال اور چہرے کی سختی دیکھ کے دونوں کے دل تھک سے رہ گئے۔ اسکندر نے بغیر کسی تہمید کے انتہائی سرد مگر دو ٹوک لہجے میں بات شروع کی۔ ماما، آج آرزو کی جو حالت ہوئی ہے اور جس تکلیف سے گزرا ہوں، اس کے بعد میرے پاس آپ لوگوں سے کہنے کے لیے صرف ایک ہی بات بچی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے پورے لاؤنج میں سناٹا طاری کر دیا۔ اس نے نائلہ کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور آخری وارننگ دیتے ہوئے بولا، یہ میری پہلی اور آخری بات ہے ماما، اسے اچھی طرح سن لیں۔ آئندہ اس گھر میں آرزو کے خلاف ایک لفظ بھی بولا گیا تو اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی یا میری دوسری شادی کی کوئی فضول تذکرہ چھڑا گیا تو میں ایک لمحہ بھی سوچے بغیر آرزو کو لے کے یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ میں اپنا الگ گھر بسا لوں گا اور آپ کو میرا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اپنی ضد پیاری ہے یا اپنا بیٹا۔ یہ الفاظ کسی بھاری پتھر کی طرح اسکندر کی ماں کے دل پہ گھرے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ جنون، تڑپ اور آرزو کے لیے بے پناہ محبت دیکھ لی جو اب کسی بھی دباؤ میں دبنے رہنے والی نہیں تھی۔ نائلہ شرمندگی، ذلت اور خوف سے سر جھکائے بیٹھی رہی جبکہ ماں کا دل شدت ندامت سے کانپ اٹھا۔ انہیں پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اپنی انا اور پرانی ضد کی خاطر وہ اپنے ہی بسے بسائے گھر کو آگ لگا رہی تھی، اپنے ہی بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھونے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں گہرا تکلیف دہ پچھتاوا اتر آیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اسکندر اب بیٹا نہیں رہا جو ان کی ہر غلطی فیصلے پہ خاموشی سے سر جھکا لیتا تھا۔ وہ اب خاموش شوہر تھا جو اپنی بیوی کی عزت محبت کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا سکتا تھا۔ اس کے بعد گھر میں نائلہ کے نام کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد آرزو گھر واپس آئی تو اسکندر نے اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کمرے کو خوشبوؤں سے مہکایا گیا، بستر پہ نرم ترین تکیے اور چادریں بچھا دی گئیں تاکہ آرزو کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ صبح و شام اسکندر ہر وقت اس کے ارد گرد موجود رہتا، یہاں تک کہ اس نے اپنے دفتر میں بھی چند دنوں کے لیے چھٹی لی تھی تاکہ اپنا سارا وقت صرف اور صرف آرزو کو دے سکے۔ دوپہر کے وقت جب سب سو تیار ہوتا ہے وہ کسی ملازم کے حوالے کرنے کے بجائے خود ہاتھ سے پیالہ اٹھاتا، آرزو کو اٹھا کے تکیے کا سہارا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک چمچ پیار سے پلاتا۔ اس کی اس بے پناہ توجہ اور خلوص نے آرزو کے دل کے سارے زخم بھر دیے تھے۔ ایک شام جب کمرے میں مدھم پر بیٹھی اس کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا، آرزو نے اٹھ کے، اس کے دل میں کوئی شک، کوئی ملال یا کوئی شکوہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی اسکندر کی دنیا صرف اس کے گرد گھومتی ہے۔ آرزو نے شرمندگی اور بھیگے ہوئے لہجے میں کہا، اسکندر، میں آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اپنی دوستوں کی باتوں میں آ کے آپ پہ شک کیا، آپ کی محبت پہ سوال اٹھائے، خود کو اس عذاب میں ڈالا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے بہت ناپختگی دکھائی۔ اسکندر نے کتاب ایک طرف رکھی اور مسکراتے ہوئے فوراً اس کے قریب آیا، اپنے دونوں مضبوط بازوؤں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ شکر کرو کہ تم میری بیوی ہو آرزو، اب ان فضول باتوں کو نکال دو، دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ آرزو نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اسکندر کی کمر کے گرد حائل کیے اور یوں ان کی محبت اس آزمائش کے گزر اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اسکندر کی اس تو ٹوک اور سخت رویے کے بعد نائلہ کے لیے اس گھر میں مزید ایک لمحہ بھی رکنا ممکن نہیں تھا، جو یہاں ایک فاتح کی طرح آئی تھی، بری طرح ذلیل اور شرمندہ ہو چکی تھی۔ اسکندر کی بے اعتنائی اور سرد مہری، اس کی ماں کا پچھتاوے سے بھرا دیکھ کے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی گود میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آخرکار اپنے ہی وہ پلان سامان سمیٹ کے ہمیشہ کے لیے اپنے پرانے گھر چلی گئی۔ فضا ایک بار پھر سکون ہو گئی تھی اور ماں اپنی غلطیوں کا شدید احساس ہو چکا تھا اور انہوں نے آرزو کی زندگی کو ایک بار پھر وہی محبت، ہنسی مذاق، شکایت، سکون لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنی اس خوبصورتی دنیا میں مکمل طور پہ مگن تھے جہاں اب کسی کی غلط فہمی یا شک کے لیے کوئی گنجائش نہیں بٹی تھی۔ وقت نے ایک بار پھر پرسکون پنکھ پھیل دیے تھے۔ مہینوں کا یہ سفر اب خوشیوں اور سکون کی ایک حسین داستان بن چکا تھا۔
کالج کے کوریڈور میں اداس تھکی ہوئی آرزو نہیں بلکہ اعتماد اور ڈاکٹر کے ساتھ چلتی ایک کامیاب طلبہ نظر آتی تھی۔ اس سب سفر کے دوران اگر کوئی بہت بڑا تبدیلی لانے والا عنصر تھا تو وہ اسکندر تھا۔ اب صرف شوہر نہیں بلکہ آرزو کا سب سے بڑا سپورٹر حوصلہ بن چکا تھا۔ صبح کالج جانے کے لیے وقت پہ اٹھانے سے لے کے رات کو دیر تک جاگ کے اسے نوٹس تیار کروانے، چائے کا کپ لا کے دینے تک اسکندر نے ہر قدم پہ آرزو کا ساتھ دیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک کرنے والی آرزو نہیں تھی بلکہ اپنے شوہر کو پختہ اور محبت کے سائے میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ اور خوش قسمت لڑکی محسوس کرتی۔ گھر کا ہر کونا اب ان کی ہنسی بائی احترام سے مہک رہا تھا، جہاں محبت نے غلط فہمیوں کے ہر اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پہ سنہری گلابی یادوں کی دھندلی سی چادر تنی ہوئی تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار دلکش تھا۔ گھر کی کشادہ بلکنی میں رکھے چھوٹے سے میز کے اسکندر اور آرزو کافی گرم مگ لیے ہاتھ میں تھامے بیٹھے ہوئے تھے۔ چاروں طرف ایک پرسکون خاموشی تھی جسے صرف ایک ہلکی ہوا کا شور اور پرندوں کی چہچہاہٹ توڑ رہی تھی۔ اسکندر نے اپنے مگ سے کافی کا ایک گھونٹ بھرا، آرزو کی طرف دیکھا اور اچانک اس کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چھڑنے والے انداز میں سر جھکا کے پوچھا، ویسے مسز اسکندر، شادی کے شروع کے دنوں میں جو آپ کے دل میں 10 بچوں والی خواہش کا ارمان مچل رہا تھا، اس کا کیا ارادہ ہے؟ اسکندر کی اچانک شرارتی چھیڑ چھاڑ پہ آرزو کا چہرہ شرم سے ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور لاڈ کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ اس نے فوراً اپنا کافی کا مگ میز پہ رکھا، شرما کے ہلکی سی مٹی سے بھرا ہوا غصہ دکھایا اور اپنے نازک مارا، ہٹیں، آپ کو تو بس مذاق سوچتا ہے۔ پھر اپنی ہنسی دباتے ہوئے پر اعتماد نکھرے لہجے میں بولی، سنیے مسٹر شوہر، اب آپ ایک ڈاکٹر بننے والی ہوں، میری پڑھائی، میرے خواب مجھ سے زیادہ اہم ہیں۔ پہلے مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، باقی ساری پلاننگ بعد میں ہوں گی۔ اسکندر اس کا یہ روپ دیکھ کے بے ساختہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے محبت سے چوم لیا۔ بلکنی میں کوئی بھی ان کی ایسی ہی ہلکی پھلکی ہنسی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ان کی زندگی کی کتاب اب صرف محبت، سکون اور خوبصورت خوابوں کے نئے ابواب سے سجی تھی۔